نیاز بیگ کے جنازے پر سارا گاؤں امنڈ آیا تھا۔ اس وقت وہ سب غمزدہ دکھائی دے رہے تھے اور نعیم کے پاس بیٹھے افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک بوڑھے کسان نے کہا، جس وقت مجھے خبر ملی میں مکئی کے کھیت میں تھا، میرے ہاتھ پھاوڑے پہ رک گئے۔ یوں لگا میرے بچے جیسے کسی نے میرے دل پہ ہاتھ ڈال دیا ہو۔ ایک دوسرا کسان بولا، مجھے میری عورت نے بتایا کہ چودھری نیاز، یہ کہنے کے بعد اس نے ایسا حلیہ بنایا کہ سب سمجھے وہ رونے والا ہے۔ پھر کسان دوبارہ بولا، چودھری نیاز بڑا بختاور آدمی تھا۔ جب جیل جانے لگا تو اس نے ایک بار پھر رک کر رونے کی کوشش کی۔ پھر دوبارہ اصلی حالت میں آ کر وہ بولا، اتنے بڑے تربوز تھے اس کے کھیت میں جو اس نے مجھے دے دیے۔ ہائے وہ تربوز اب کہاں؟ ایک بار پھر اس نے رونے کی بے سود کوشش کی۔ ساتھ ساتھ سننے والوں کے چہرے کے تاثرات بھی بدلنے لگے۔ اس سے پہلے کہ سننے والوں میں سے کوئی روتا یا وہ خود روتا، اس نے خشک آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا اور بات جاری رکھی۔ جب نیاز بیگ جیل سے آیا تو اس نے کبھی ان تربوزوں کا ذکر تک نہ کیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر جھکا۔ اب کسان اس بات سے تنگ آ گئے تھے، لہٰذا تیسرے کسان نے اپنا بیان شروع کیا۔ چودھری نیاز بڑا دل والا جوان تھا۔ جب مجھے میلے پہ جاتے ہوئے دیکھتا تو میری پیٹھ ٹھونکتا اور کہتا، عیش کر بیٹا عیش کر۔ اس طرح ہر ایک نے باری باری کسانوں کے چالاک انداز میں مرنے والے کو یاد کر کے افسوس ظاہر کیا۔ جب انہوں نے جنازہ اٹھایا اور بڑی مشکل سے واویلا کرتی ہوئی عورتوں کو لاش سے جدا کر چکے، تبھی ایاز بیگ اپنے بھاری ٹھگنے جسم کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر وہ دروازے میں کھڑے مجمع کے اوپر خلا میں دیکھتے رہے۔ نعیم نے انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا، مگر جب وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نزدیک آئے اور اپنا بوڑھا پلپلا ہاتھ اس کے شانے پہ رکھا تو وہ مڑا اور سب لوگوں کے درمیان ان سے لپٹ کر رونے لگا۔ نعیم کو گاؤں میں رہتے چند مہینے ہو چکے تھے۔ اس نے 2 جوڑی بیل اور خرید لیے تھے اور اپنے باپ کی اور ایاز بیگ کی ساری زمین ملا کر جو 4 جوڑی بیلوں کے لیے کافی تھی، اپنی نگرانی میں مزاروں سے کاشت کروا رہا تھا۔ اس سال کٹائی کے موقع پر اس نے گاؤں سے باہر ایک کمرے کا پکا مکان بنوایا اور اس میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ آبائی مکان میں دونوں عورتیں، بچے اور مویشی رہتے تھے۔ نعیم وہاں کھانا کھانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اپنے باپ کے آخری الفاظ وہ کبھی نہ بھولا، کام کام کام۔ کام ہی سے وہ اپنی زمینوں اور مکانوں کو گرنے سے بچائے ہوئے تھا۔ الگ صبح سے لے کر دوپہر تک وہ کھیتوں میں رہتا، ہر روز بڑھتی ہوئی فصل کی رفتار کو دیکھتا اور مزاروں کو ہدایات دیتا۔ حصے پر دی ہوئی زمین کی اسے فکر نہ تھی۔ زیادہ وقت وہ اس زمین پہ صرف کرتا جو خود کاشت تھی، جس کے بیل اور بیج اس کے اپنے اور مزارے اس کے ملازم تھے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ تمباکو پیتا اور گھنٹے بھر آرام کرتا، پھر اٹھ کر خرید و فروخت اور قرض اور ادھار کا اگلا پچھلا حساب دیکھتا۔ اس کے بعد مویشیوں کو دیکھنے کے لیے جاتا اور ایک دن چھوڑ کر باقاعدگی سے گھر میں عورتوں کے پاس جا کر بیٹھتا، قاعدے کی روح سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا، ان کی ضروریات اور شکایتیں سنتا، مکان کی مرمت اور مکھن کے ذخیرے کے متعلق پوچھتا، اور یہ دیکھ کر خوش ہوتا کہ دونوں عورتیں اب مکمل صلح اور دیانت داری کے ساتھ رہ رہی تھیں۔ شام کو وہ باقاعدگی سے اور کبھی کبھی تو پوری وردی میں پنچایت جاتا، جہاں وہ پھر تمباکو پیتا۔ اگر منشی غیر حاضر ہوتا تو پنچایت کی صدارت کرتا اور گاؤں کے روزمرہ کے چوری وغیرہ کے مقدمے سنتا۔ اس طرح اب نعیم ایک چھوٹے موٹے زمیندار کی طرح رہ رہا تھا اور گاؤں کے باشندوں کی نظر میں اس کی حیثیت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن اس دلی اطمینان اور فارغ البالی کی زندگی اور مویشیوں کی بھاری تعداد کے باوجود اس کا مزاج تیز اور تند ہوتا گیا۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ یہ خصوصیت اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ سے ایسا نہ تھا۔ اب تو اکثر کسی چھوٹی موٹی بات پر
اپنے صحیح ہاتھ کے طاقتور گھوسے کے ساتھ وہ گاؤں کے کسی کمین یا مزارے کی ناک سے خون جاری کر دیتا، جس کی ندامت کو مٹانے کے لیے اسے کٹائی کے موقع پر دل کھول کے دینا پڑتا۔ اس عزت افزائی کے باوجود وہ ذاتی تعلقات بڑھانے سے ہچکچاتا تھا، اور اب تک کوئی شخص اس کے زیادہ نزدیک نہ ہو سکا تھا۔ کبھی کبھی وہ زمینداری کے معاملات راول کے سپرد کر کے اپنا فوجی تھیلا اٹھا کر چند دن کے لیے ایاز بیگ کے پاس دلی چلا جاتا۔ خزاں کے موسم میں وہ دلی گیا تو ایاز بیگ نے سنہری حروف میں چھپا ہوا اعلیٰ درجے کا ایک کارڈ اسے دیا۔ یہ کارڈ روشن محل سے جاری کیا گیا تھا اور چند دن میں ہونے والی پرویز کی شادی کا دعوت نامہ تھا۔ اس پر انگریزی زبان میں نعیم کا نام اور دعوت کی عبارت لکھی تھی۔ اسی طرح کا ایک اور کارڈ میز پہ پڑا تھا جس پر ایاز بیگ کا نام لکھا تھا۔ نعیم نے اسے دیکھا اور میز پہ رکھ دیا، لیکن وہ زیادہ دیر اس سے لاپرواہی نہ برت سکا۔ دوبارہ اٹھایا، رکھا، اٹھایا، رکھا، ہاتھ میں الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر طے کر کے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ ایاز بیگ کھڑکی پہ جھکے سگار پی رہے تھے۔ انہوں نے نعیم کے تانبے جیسے رنگ کو پہلے زرد اور پھر سرخ ہوتے دیکھا، پھر پوچھا، چلو گے؟ نعیم انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولا، پتہ نہیں۔ ایاز بیگ ایسے لہجے میں کہ نعیم کو اندازہ نہ ہو سکا وہ کس سے مخاطب ہیں بولے، روشن محل کی دعوت ہے، ایسی دعوتیں روز روز کہاں؟ بالوں کو ناریل کے تیل سے چکنا کرنے کے بعد نعیم نے انہیں ٹھیک طرح بٹھایا اور داڑھی مونڈی۔ چہرے کو تولیے سے خشک کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ تھوڑی کے نیچے گوشت نمودار ہو رہا تھا اور جبڑوں کے پاس سے چہرہ فربا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کی جلد جو کبھی سفید اور ملائم تھی، دیہات کے تیز موسموں نے اسے زرد اور کھردرا کر دیا تھا۔ پھر اس نے چرمی تھیلے میں سے پورا فوجی تقریبی لباس نکال کر پہنا، ٹوپی میں مرغابی کا پڑ لگایا، سینے پر جنگی ملازمت کی رنگین فیتیاں اور نیچے چمکتی ہوئی دھات کا کراس لٹکایا۔ اس تھیلے میں آخری 3 سگار نکال کر اوپر کی جیب میں رکھے اور جانے سے پہلے لکڑی کا ہاتھ احتیاط سے جیب میں ڈال کر آستین سے ڈھک دیا۔ روشن محل میں داخل ہوتے وقت کاغذ کی رنگ برنگی جھنڈیاں اور سرخ بجری کے راستے دیکھ کر اسے وہ دن یاد آیا جب وہ پہلی دفعہ یہاں آیا تھا۔ ان برسوں کے دوران روشن محل میں ایک گارڈن ہاؤس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہ ہوئی تھی۔ باغ کے جنوبی کونے میں اونچے اونچے کیلے کے پودوں میں چھپا ہوا بانس اور لکڑی کا یہ گارڈن ایاز بیگ کے نقشے کے مطابق تیار کیا گیا تھا۔ یہ وہاں داخل ہوتے ہی اسے ایاز بیگ نے بتایا تھا۔ گھاس کے کتوں، برآمدوں اور باغ کے راستوں پر آج پچھلی ہر تقریب سے زیادہ چہل پہل تھی۔ دعوت ولیمہ پر انسانوں کا ایک ہجوم مدعو تھا جو باتوں اور کہکہوں کے شور میں ادھر سے ادھر آ جا رہا تھا۔ بیچ بیچ میں اسے مانوس شکلیں بھی نظر آئیں۔ یہ وہی لڑکے اور لڑکیاں تھے جن کے ساتھ چند برس بیشتر وہ انہی درختوں کے نیچے کھیلا کودا تھا۔ وہ اب جوان ہو چکے تھے۔ انہیں دیکھ کر اسے اپنے جوان ہونے اور ایاز بیگ کے بہت بوڑھا ہو جانے کا خیال آیا۔ بہت مبارک ہو، دونوں چچا بھتیجے نے پرویز سے ہاتھ ملایا۔ ہیلو، پرویز نے گرم جوشی سے نعیم سے مصافحہ کیا اور دیر تک اس کا ہاتھ تھامے اس کی آنکھوں میں پرانی محبت اور پرانی دوستی کو تلاش کر کے ہنستا رہا۔ نعیم نے ہاتھ اٹھا کر خالہ کو سلام کیا۔ ادھیڑ عمر خوبصورت عورت نے پسندیدگی کی نظروں سے نعیم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، بولی، بہت دن کے بعد آئے ہو نعیم میاں۔ اسی وقت اس نے اپنے آپ کو بہت سے آشنا ہنستے ہوئے چہروں میں گھرا پایا۔ ہیلو 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 کا شور اٹھا اور اسے اتنے لوگوں سے ہاتھ ملانے پڑے اور ایسے زوردار طریقے پر پرانی دوستی کو تازہ کیا گیا کہ اس کا بازو تھک گیا۔ یہ وہی پرویز اور عذرا کا گروپ تھا۔ کہاں چلے گئے تھے نعیم، اتنی دیر کے بعد؟ ایلس نے اپنے مخصوص تیز لہجے میں پوچھا۔ ارشد نے ملامت کرتی ہوئی نگاہوں سے ایلس کو دیکھتے ہوئے کہا،
جنگیں فتح کر کے آ رہا ہے، دکھائی نہیں دیتا؟ طلعت جو آج تک ویسی کی ویسی معصوم تھی بولی، ارے نعیم، تم تو ہیرو بن گئے سچ مچ کے، اب تمہاری ہیرو ورشپ ہوگی۔ ہم نے اخبار میں پڑھا تھا نعیم، شیریں بولی۔ نعیم نے پوچھا، کیا؟ تمہارے کارنامے کے متعلق، اور ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی اور شیریں نے پشیمان ہو کر موضوع بدلا، اور یہ کہ تم ہندوستان میں تیسرے آدمی ہو جسے یہ اعزاز ملا ہے۔ ہاں، وہ آہستہ سے ہنسا۔ ہیلو، عقب سے کسی نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ نعیم نے مڑ کے مصافحہ کیا، صاحب زادہ صاحب۔ وہ بولے، ارے میاں کہاں غائب رہے اتنے برس؟ بڑے میدان مار کے آ رہے ہو؟ واہ، کیا شاندار سپاہی بن گئے ہو، اب تو بڑے مشہور و معروف آدمی بن گئے ہو۔ شیریں نے بات کاٹ کر کہا، نعیم تم ان سے ملے، یہ بیگم بلقیس وحید الدین۔ آپ انہیں جانتی ہیں بلقیس بھابھی؟ آپ انہیں نہیں جانتی، بھائی نعیم احمد خان ہیں، ہمارے بہت پرانے دوست۔ بلقیس نے سر کو خوبصورت جنبش دی۔ نعیم نے جھک کر احتیاط سے سلام کیا۔ وہ زیادہ اخلاق برتنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، اس میں ایک قدرتی رونت آ گئی تھی جو اس کی آنکھوں اور ہونٹوں کی کرختگی سے میل کھاتی تھی۔ اس کے ساتھی اس کی شخصیت کی اس تبدیلی کو اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ وہ اسے گھیرے اس کے چست بے داغ فوجی لباس، چمکتے ہوئے کراس اور ٹوپی کے پر کو تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ لگا رہے تھے۔ درمیان میں وہ اپنے آپ کو سنبھالے، سر نکالے کھڑا سنجیدگی اور احتیاط سے ہنستا رہا، ایسے شخص کی طرح جو بیک وقت مغرور، رنجیدہ اور مسرور ہو۔ جب مہمان زیادہ اکٹھے ہونے لگے تو وہ اسے کمروں کی طرف لے گئے۔ اندر اس کا اتنے لوگوں سے تعارف کرایا گیا کہ اسے سگار پھینکنے کے لیے باہر آنا پڑا۔ موٹے موٹے بیوپاریوں، جاگیرداروں اور سیاسی لیڈروں نے اسے بے اتنائی سے دیکھا، جبکہ نوجوان عہدیدار جو پرویز اور وحید کے دوست تھے وہ اسی خوش دلی سے ملے جو ان لوگوں کا خاصہ تھی۔ دعوت میں موجود انگریز عورتوں اور مردوں نے اس کے سینے پر لٹکتے ہوئے کراس کی عزت میں اپنی جگہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا اور اپنے نزدیک بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ اس نے کئی جگہ رک کر بیٹھنا چاہا، لیکن ارشد، شیریں اور غیاث اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ ان خوش دل لوگوں کے لیے نعیم ایک دوسری دنیا کا بے حد دلچسپ انسان تھا، جو طبقاتی فرق کے باوجود بہت مغرور اور باوقار تھا اور کسی طرح سے ان کے دوستوں کے حلقے میں شامل ہو گیا تھا، اور اس وقت فوجی لباس میں بے حد دلکش لگ رہا تھا۔ آخر اس گہما گہمی سے تنگ آ کر وہ ایک جگہ بیٹھ ہی گیا۔ یہ ایک ادھیڑ عمر کا زمیندار تھا جس نے اسے اپنے پاس جگہ دی۔ اس نے دیہات کے رئیسوں جیسا لباس پہن رکھا تھا۔ آہا نوجوان، تم فوج میں ملازمت کر چکے ہو؟ فوج تم جیسے نوجوانوں سے تو بنتی ہے۔ جوانی میں بھی فوج میں بھرتی ہونا چاہتا تھا، لیکن میرا وزن کم تھا، شاید میں زمینداری کے لیے ہی موزوں تھا۔ اس نے نعیم کا کراس چھوا۔ کیسا عالیشان تمغہ ہے، میں نے دور سے دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ تم نے اصلی جنگیں لڑی ہیں۔ بھائی جب تم اندر داخل ہوئے نا تو میرا دل چاہا تم میرے پاس آ کر بیٹھو۔ دراصل میں فوج کا بہت ہی شیدا ہوں۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ روشن پور سے۔ آہا، پھر تو تم میزبانوں میں شامل ہو۔ روشن آغا سے میری ملاقات بمبئی میں ہوئی تھی بس ایک بار، مگر کیا وزاداری ہے صاحب، غازی آباد سے مجھے بلا بھیجا۔ نعیم نے پوچھا، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ مختصر سی زمینداری ہے بھائی، لیکن میرے باغوں میں اول درجے کا گلاب ہوتا ہے۔ جنگ میں تم نے پھول کہاں دیکھے ہوں گے؟ میرا گاؤں پھولوں کا گاؤں ہے، تم وہاں ضرور آنا۔ ایسی بات نہیں، غیر ملکوں میں نے بہت اچھے اچھے پھول دیکھے ہیں۔ ابھی تو میں بیائی کر رہا تھا جب روشن آغا کا سندیش ملا۔ آپ کون سی گندم بوتے ہیں؟ سفید۔ روشن پور میں سرخ گندم ہوتی ہے، میں جانتا ہوں، جو 1 ایکڑ میں بمشکل 20 من اترتی ہے۔ اس کے باتونی پن سے اکتا کر
اور غازی آباد آنے کا وعدہ کر کے وہ اٹھا اور برآمدے میں نکل آیا۔ پرویز، ارشد وغیرہ غائب تھے۔ ادھیڑ عمر کے باوقار اجنبی اس کے ارد گرد چل رہے تھے۔ اگلے برآمدے میں اس کی مٹ بھیڑ روشن آغا سے ہو گئی۔ وہ مسرت اور تعجب سے بولے، ہاں نعیم۔ نعیم نے جھک کر سلام کیا۔ انہوں نے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور بولے، تم یہاں کیوں نہیں آتے؟ نیاز بیگ کی موت کا ہمیں بہت رنج ہوا۔ ہمارا پیغام مل گیا تھا افسوس کا؟ جی ہاں، ہم لوگ ایک ہی نسل کے آدمی تھے، نیاز بیگ، ایاز بیگ اور ہم سب۔ اب تم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سے ملا کرو۔ نئی نسل کچھ بے مروت واقعہ ہوئی ہے۔ وہ اداسی سے ہنسے اور آگے چلے گئے۔ نعیم نے محسوس کیا کئی نظریں اس پر مرکوز تھیں، خصوصاً خواتین اس فوجی لباس اور سیدھے جسم والے شخص کو دیکھ رہی تھیں، جس کے چہرے کی پیدائشی خوبصورتی کے ساتھ نقوش کی خالص مردانہ کرختگی اور بھاری پن نے مل کر اس میں بلا کی کشش پیدا کر دی تھی، جو سر اٹھائے ایک ہاتھ جیب میں ڈالے ڈالے برآمدوں میں گھومتا پھر رہا تھا۔ پھر کھانا شروع ہونے کی خبر پھیلی اور مہمانوں کا ہجوم باہر کی طرف نکلنے لگا۔ پام کے ایک بڑے گملے پر پیر رکھے سگار پیتے پیتے اس نے اپنی بے وجہ زود رنجی کو محسوس کیا۔ برآمدے کے آخر پر اوپری منزل کو جاتے ہوئے لکڑی کے زینے پر اترتی ہوئی عذرا کا سامنا خالہ سے ہوا۔ خالہ نے کہا، بی بی آپ کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ سارے مہمان تو آ چکے۔ نیچے برآمدے میں نعیم ان کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ عذرا لکڑی کے جنگلے پر ہاتھ رکھے بے دھیانی سے بولی، خالہ آپ اس سے ملیں؟ نعیم سے؟ ہاں، وہ اسی طرح دلکش ہے، لیکن میں بیان نہیں کر سکتی، جیسے دسمبر میں پتھر کی دیوار۔ اس کا ایک بازو ضائع ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں سرد مہری ہے، موت۔ نعیم باہر جانے کے لیے مڑا، اسی وقت عذرا اس کے سامنے آ گئی۔ عذرا نے ہندوستانی شادیوں کا زرتار لباس پہن رکھا تھا اور بے حد زرد نظر آ رہی تھی۔ چند سیکنڈ دونوں ششتر کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر نعیم نے سنبھل کر سگار کی راکھ جھٹکی اور سرد لاتعلق لہجے میں بولا، عذرا بیگم کیسی طبیعت ہے؟ میں کھانے پر جا رہا تھا۔ اچھا چلیے، عذرا نے بے خیالی سے کہا، لیکن اس کے قدم نہ اٹھے۔ نعیم بد اخلاقی سے گملے پر پیر رکھے کھڑا رہا۔ باہر کھانا کھاتے ہوئے لاتعداد مہمانوں کا شور آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا، اور وہ دونوں خاموش کھڑے اس ملاقات کے بے ڈھنگے پن کو اور ایک دوسرے کے وجود کو شدت اور بے چینی سے محسوس کر رہے تھے۔ آخر عذرا نے اس تکلیف دہ خاموشی کو توڑا، بہت دنوں کے بعد تم سے، مطلب آپ سے ملاقات ہوئی۔ میں کام میں لگا رہا، نعیم نے ایک مصروف آدمی کے مختصر لہجے میں کہا۔ باہر سے برتنوں کے ٹکرانے اور انسانی آوازوں کے ملے جلے شور کی آواز آ رہی تھی۔ برآمدے کے سناٹے کو انہوں نے محسوس کیا۔ آپ جنگ میں گئے تھے؟ عذرا نے سرسری طور پر کہا۔ اچانک نعیم کا زخمی احساس انتہا پر پہنچ گیا۔ تیز تیز سانس لینے کی وجہ سے اس کی چھاتی اٹھنے بیٹھنے لگی۔ پھر وہ رک رک کر بولا، ہاں عذرا بیگم، مجھے حکومت کی ملازمت مل گئی تھی، باوجود تمہارے دعوے کے کہ میرے ابا کے جیل جانے کی وجہ سے مجھے کوئی نوکری نہیں مل سکتی۔ شدید رنج سے عذرا کے ہونٹ اور گال کانپ اٹھے۔ آنسوؤں کا ریلا اس کی آنکھوں اور حلق میں اٹک گیا۔ اس وقت دونوں نے اپنی اپنی جگہ دیکھا اور محسوس کیا کہ محبت کا جذبہ فاصلے، اختلاف اور لکڑی کے بازو کے باوجود طاقتور ہے۔ عذرا دوڑتی ہوئی خالہ کے کمرے میں چلی گئی۔ عذرا رکو، عذرا، نعیم اس کے پیچھے لپکا۔ ایک ملازم نے عذرا کو روتے ہوئے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گیا، پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔
چمڑے کی ایک بڑی سی کرسی میں بیٹھی ہوئی عذرا نے سختی سے ہونٹ اندر کی طرف داب رکھے تھے۔ نعیم فرش پر ایک گھٹنا ٹیک کر بیٹھا اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیے گھور رہا تھا۔ عذرا کا چہرہ خوفزدہ اور زرد تھا۔ بالآخر اس نے کمزور لیکن صاف آواز میں کہا، نعیم، عورتیں بے شرم نہیں ہوتیں پر محبت ضرور کرتی ہیں۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، وہ اس کے ہاتھ میں منہ چھپا کر کہتا رہا۔ اور پھر وہ ہوا جو روشن پور والوں کی تاریخ میں آج تک نہ ہوا تھا اور جو حقیقتاً ہندوستان کے جاگیردار اور امراء کے طبقے میں بہت کم ہوا تھا۔ روشن محل پر موت کا سکوت طاری تھا۔ موسم خزاں کی شام اونچی چھتوں والی اس عمارت پر آہستہ آہستہ جھکی آ رہی تھی۔ بند دروازوں اور کھڑکیوں کے شیشوں پر روشنیاں جل رہی تھیں لیکن کوئی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ گھر کے تمام نوکر گھر کے پچھواڑے اپنے اپنے کمروں میں بیٹھے تھے اور برآمدوں میں قدم دھرتے ڈر رہے تھے۔ اوپر کی منزل میں سرخ شیشوں والے بڑے دریچے پر یوکلپٹس کے پتے سایہ کیے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے عذرا کے کمرے میں خالہ پلنگ کے کونے پر بیٹھی تھیں۔ پلنگ پر عذرا کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی تھی۔ کمرے کی فضا پر دھماکے سے پھٹنے والی خاموشی طاری تھی۔ خالہ نے ہاتھ اٹھا کر ہوا میں پھیلائے پھر گود میں رکھ لیے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، تم سوچ بھی نہیں سکتی عذرا۔ کیا نہیں ہوا؟ خالہ نے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور آہستہ آہستہ دبانے لگیں، پھر بولی، روشن پور کی لڑکیاں نچلے طبقے میں شادی کریں۔ عذرا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ نچلا طبقہ؟ نچلا طبقہ کیا ہے؟ کیا وہ کمین ہے؟ کیا وہ ہماری زمین کاش کرتا ہے؟ اس کے پاس اپنے مویشی نہیں ہیں؟ گھوڑے اور مکان؟ ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں عذرا۔ ان سب کے باوجود وہ بے حیثیت ہے۔ اس کا باپ ایک معمولی کسان تھا۔ خالہ نے بڑے عزم سے بات کی، حالانکہ خود اس باحیثیت طبقے میں وہ چور دروازے سے داخل ہوئی تھی اور اپنی زندگی سے بیک وقت خوفزدہ اور مطمئن تھی۔ عذرا، اس کے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اسے ایک کسان عورت کی ضرورت ہے۔ عذرا نے اسی عزم اور بیچارگی سے کہا، وہ کسان نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا ہے اور یہاں پر بھی رہ سکتا ہے۔ کیا وہ بہادر نہیں ہے؟ ہاں، وہ بہادر ہے، مغرور اور پرکشش بھی، لیکن ناکارہ۔ عذرا نے دہل کر خالہ کو دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں خالہ کے لیے نفرت کا جذبہ بیدار ہوا۔ خالہ نے کمزور سی آواز میں کہا، اور روشن آغا، تم انہیں صدمہ پہنچاؤ گی؟ عذرا نے اپنے آپ کو رونے سے مشکل سے روکا ہوا تھا۔ وہ یکلخت پریشان ہو گئی۔ بابا؟ نہیں، بابا مجھے نہیں روکیں گے۔ خالہ خوفزدہ خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے عذرا سے کہا، اٹھو بی بی، کھانا کھاؤ۔ عذرا بولی، نہیں، بابا سے کہہ دو میں انہیں صدمہ نہ پہنچاؤں گی، لیکن نہیں۔ ساتھ والے کمرے میں روشن آغا دیوار کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے تھک کر بیٹھ گئے۔ بازو سینے پر باندھ کر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، پھر صوفے کی پشت پر ٹیک لگا دی۔ ان کا چہرہ بہت بوڑھا نظر آ رہا تھا۔ پرویز کونے کے اسٹول پر سے اٹھا اور اپنا سیاہ ہیٹ اٹھا کر چپکے سے باہر نکل گیا۔ باغ کی طرف کھلنے والے دریچے کے آگے صوفے پر پرویز کی ماں، اس کی بیوی اور رشتے کی بہن شیری خاموش بیٹھی دہشت سے روشن آغا کو دیکھتی رہیں۔ اس کے بعد اس سلسلے میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر اس کہانی کے احاطے سے باہر ہے۔ مختصر یہ کہ جاڑوں میں نعیم اور عذرا کی شادی ہو گئی۔ اس شادی کو روکنے کے لیے دیوانہ وار کوششیں ہوئیں۔ صوبے بھر کے تعلق داروں کی جانب سے اس انتہائی مذکہ خیز خیال کی جو مخالفت ہوئی، وہ امراء کے اس طبقے کی اپنی انفرادیت اور علیحدگی برقرار رکھنے کی خواہش تھی۔ شادی بہرحال عذرا کی قوت ارادی کی بدولت انجام پائی۔ گاؤں کے باغ میں روشن آغا نے انہیں شاندار مکان بنا کر دیا، جس میں دونوں نے رہائش اختیار کر لی۔ مگر کچھ عرصے کے بعد عذرا کثرت کے ساتھ
طویل وقفوں کے لیے دلی جا کر رہنے لگی۔ دلی کی اونچی چمکدار زندگی میں گاؤں کی پرسکون اور غیر دلچسپ فضا کے مقابلے میں اس کے لیے زیادہ کشش تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں نعیم زیادہ وقت روشن آغا کی ذمہ داری کے معاملات پر صرف کرتا، جس کا تمام تر بندوبست اب براہ راست اس کی زیر نگرانی ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایسی صبح تھی جب بہار کا زور ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور دھوپ میں تیزی آ جاتی ہے، جب پتوں کا رنگ شوخ سبز سے گہرا سبز ہو جاتا ہے اور ڈالیوں پر موسم بہار کے آخری پھول کھلتے ہیں۔ آسمان مٹیالہ اور گرم ہونا شروع ہوتا ہے، اوس گرنی بند ہو جاتی ہے۔ مرد دن بھر دراتیوں کے دندانے بناتے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں کٹائی سے پہلے کا خوف سایہ کیے رہتا ہے۔ جب دور دور تک سونے کے رنگ کی تیار فصل گرد کے طوفانوں میں لہراتی ہے اور چنبیلی کے پودوں پر گرما کی پہلی کلیاں نمودار ہوتی ہیں۔ سورج نعیم کے مکان کی دیواروں سے اوپر آ چکا تھا اور دھوپ صحن میں پھیلتی جا رہی تھی۔ عذرا پچھلی شام دلی سے لوٹی تھی۔ رات کی پرسکون نیند کے بعد صبح دونوں خوش و خرم اٹھے۔ نعمت خانے کے فرش پر بیٹھ کر ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے انہوں نے جو کے دلیے اور دودھ کا ناشتہ کیا، پھر چائے پی کر مویشیوں کے احاطے میں نکل آئے۔ بھوری بھینس کی گردن کا زخم کھلوا کر دیکھا، اپنے سامنے جانوروں کے رکھوالے سے اس پر ہلدی اور سرسوں کے تیل کی پٹی کروائی۔ پھر وہ جانوروں کے پاس سے گزرے۔ نعیم ملنسار موڈ میں تھا۔ اس نے ہر جانور سے الگ الگ حال پوچھا۔ گائیں، بھینسوں، بھیڑوں اور مویشیوں نے اس کا جواب اپنی سیاہ آنکھوں کے ساتھ لاتعلق انداز میں دیکھ کر دیا، اس انداز کے ذریعے جس میں مویشی اپنی آسودگی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ صرف گھوڑے خوشی سے ہنہنائے اور دموں کو پھندنے کی طرح ہوا میں لہرایا، جس پر نعیم نے اپنے باپ کی بات دہرائی کہ گھوڑے کسان کے عقل مند اور نزدیک ترین رشتہ دار ہوتے ہیں۔ مویشیوں سے ملاقات کے بعد انہوں نے رکھوالی کے کتوں کو صبح کا کھانا کھاتے دیکھا اور دوپہر کے راتب کے متعلق نوکر کو ہدایات دیں۔ پھر وہ گوالے کی کوٹھری میں گئے اور صبح کے دودھ کی مقدار دیکھی۔ وہیں انہوں نے کل شام کی اتری ہوئی بھیڑوں کی اون کا معائنہ کیا، پھر وہاں سے گھر کے پچھواڑے سبزی کی کیاریوں میں گئے اور شیشے کی طرح چمکدار پانی کو نالی میں بہتے اور آگے جا کر خاموشی سے مختلف راستوں میں داخل ہوتے دیکھا۔ نئی کیاریوں میں پانی خاموشی سے اپنے رستے میں آنے والے ہر بھورے خشک مٹی کے ڈھیلے کو سیاہ کرتا گہرائی میں اتر رہا تھا، جہاں اس نے بیجوں میں رس بس کر انہیں نرم اور گداز بنانا تھا تاکہ نازک ریشمی کونپلیں تخلیق ہو سکیں۔ وہ کونپلیں جو خاموش چور انداز میں بڑھتی اور زمین پھاڑ کر باہر نکلتی آ رہی تھیں۔ عذرا کے کندھے پہ ہاتھ رکھے رکھے یہ سب دیکھ کر اور محسوس کر کے نعیم کی آنکھیں تخلیق کے سرور سے مند گئیں۔ اس نے سوچا کہ وہ بنیادی طور پر کسان ہے اور کسان کا بیٹا ہے۔ عذرا کی اونچی چھتوں والی دنیا میں وہ چور دروازے سے داخل ہوا ہے۔ لیکن اس خیال نے، جس نے آگے جا کر زندگی میں کئی بار اسے لاچار کر دیا، اس وقت اس خیال نے اسے محسوس کیا۔ آہستہ سے مسکرا کر اس نے عذرا کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے ساتھ لگا لیا۔ بابا کہا کرتے تھے زمین ماں ہے اور پانی باپ ہے اور فصل اولاد ہے۔ عذرا نے آنکھوں میں محبت کی ساری مستی بھر کے اسے دیکھا اور ایک انجانے خیال سے مسکرائی۔ وہاں سے وہ لمبا چکر کاٹ کر باغ میں نکل آئے۔ کھٹے اور لیموں کی شاخوں کی چھانٹی اور چنبیلی کی قطار کے نیچے نلائی کا حکم دیکھ کر وہ واپس ہوئے۔ واپسی پر انہوں نے 2 گلدستے بنائے اور اس وقت انہیں گزرتی ہوئی بہار کا احساس ہوا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے ان وقتوں کا ذکر کیا جب 5 گلدستے بنانے پر بھی پودے اسی طرح لدے پندے رہتے تھے۔ نعیم نے گرے ہوئے بے شمار خشک پتوں اور پھولوں کو زمین میں دبا دینے اور اس سے عمدہ کھاد تیار کرنے کی تجویز پیش کی، جسے عذرا نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ نمی اور سائے میں پڑے پڑے وہ خود ہی گل سڑ جائیں گے۔ نعیم اپنی بیوی کی احمقانہ دلیل پر دل میں ہنسا۔ پھر وہ پیپل کے درخت کے نیچے پہنچے
اور ڈالیوں میں سے چھن کر آتی ہوئی دھوپ میں موڑوں پر بیٹھ گئے۔ عذرا اون کا گولا سنبھال کر اس کے لیے موزے بننے لگی۔ نعیم نے مونڈے پر کھسک کر ٹانگیں پھیلا دیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سگریٹ سلگاتا کچھ یاد آنے پر اٹھا اور اندر جا کر لکڑی کی ایک تختی اٹھا لایا۔ کئی روز سے یہ زیر بحث تھا کہ اس پر کیا لکھ کر پھاٹک پر لٹکایا جائے۔ بڑی دیر تک وہ دونوں غور کرتے رہے، نعیم اور عذرا، روشن محل، مے فلاور، لیکن جب ہر نام کسی نہ کسی وجہ سے مسترد کر دیا گیا تو انہوں نے ہار کر اس کا فیصلہ مویشیوں کے رکھوالے پر چھوڑ دیا جو کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ بوڑھے رکھوالے نے ان کے اصرار پر کسانوں کے انداز میں شرماتے ہوئے ایک سادہ سی سطر پیش کی جو ان دونوں کو بھا گئی۔ اسی وقت نعیم نے روغن کے ساتھ تختی پر لکھا، یہاں نعیم اور اس کی بیوی رہتے ہیں۔